جس کو چاہے 102 سال کی عمر میں 102 سال کی عمر میں بائبل میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے دے. وہ چاہے وہ ایسی قوتوں کا مالک ہے. اولاد دینے کے بعد جب بچہ چلنے کے قابل ہو, سہارے کے قابل ہو, وہ یہ حکم دے دے کہ میں خواب دیکھتا ہوں انی اصبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. چاہے اس اولاد کو ذبح کرانے کا حکم دے دے. وہ ایسا بادشاہ ہے, ایسا شہنشاہ ہے. چاہے اس معصوم بچے کو اس کی ماں سمیت مکہ کی وادی ذی وادن, ایسی وادی جو بنجر ہے جہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں, وہاں چھڑوا دے. وہ ایسا بادشاہ ہے, ایسی قوتوں کا مالک ہے. چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, ایسا قادر مطلق ہے. چاہے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا دے. وہ ایسا رب ہے, ایسا پالن ہار ہے, ایسا لجپال ہے, ایسا غریب نواز ہے, ایسا بندہ نواز ہے. چاہے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا دے, اور چاہے تو مریم کو مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کو پیدا کر دے, بغیر باپ کے اولاد دے دے. اور جب مریم نے کہا تھا کاش اس سے پہلے کہ مجھ پر یہ وقت آیا مجھے موت آ جاتی, میں بھولی اور بصری ہو جاتی, یہ زندگی دنیا میں نہ ہوتی. چاہے اس عورت کے دامن پر جو قوم نے دھبا لگانا چاہا تھا اس کی حقیقت کو کھولنے کے لیے وہ اللہ ماں کے گود میں دودھ پیتے ہوئے بچے کو زبان دے دے اور وہ کہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا, اللہ نے مجھے کتاب دے دی. وہ ایسا قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر من شاہد اللہ الہ الا اللہ, جو یہ گواہی دے کہ تمام قدرت کا مالک, تمام قوتوں کا مالک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, وہ ایک اللہ کی ذات ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قوم بچوں کو قتل عام کر رہی ہے, وہ ایسا بادشاہ ہے. فرعون بچے کو پیدا نہیں ہونے دیتا, معصوم بچوں کی گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے. وہ ایسا رب العالمین ہے, ایسا پالنہار ہے, ایسا لجپال ہے. اہل حدیثوں کا رب, اس کائنات کا مالک, ایسا رزاق ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر بھیج کر اس کے گھر کے اندر جوان کر دے. اس رب سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. فعال لما یرید, کن کہہ کر جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. بچہ بڑا ہونے کے بعد, اس معصوم بچے کو جوان کرنے کے بعد اسی بادشاہ کے تختے کو الٹا دے. وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ قادر مطلق ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اور چاہے اس فرعون کو مسلمان نہ کرے, اور چاہے اسی کی بیوی آسیہ کو مسلمان کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, جو چاہتا ہے وہ بادشاہ کرتا ہے. ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے, گمراہی اس کے ہاتھ میں ہے, دنیا کے دل اس کے ہاتھ میں ہے. بیوی نے کہا تھا یہ معصوم بچہ اس کو قتل نہ کر, یہ تیری اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا. فرعون نے کہا تھا تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو, میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاش فرعون اگر یہ کہہ دیتا کہ تیری اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو, رب اس کو بھی کلمہ نصیب کر دیتا. وہ بھی کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ من شاہد اللہ الہ الا اللہ. ایسا بادشاہ ہے جس عورت نے یہ کہا کہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک, میری آنکھوں کا نور ہے. اللہ نے فرعون کے گھر کے اندر اس کو کلمہ توحید پڑھا کر مسلمان کر دیا تھا. اور ایسا بادشاہ ہے زمین پر جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ فرعون اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, پہاڑ توڑتا ہے. میری بہنیں کثرت کے ساتھ موجود ہے, عورتوں کا عقل بھی کم ہے, عورتوں کی عقل بھی کم ہے, عورتوں کا دین بھی کم ہے.
عورتوں کا عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے، ان بہنوں کو متوجہ کرتا ہوں جو بات بات پر غیر اللہ کی قبر کا طواف کرنے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے حسین کی نام کے سبیل کا دودھ پی لیا کرتی ہے، سبیل اصغر کا پانی پی لیا کرتی ہے، بڑی امام کی راکھ کو چاٹ لیا کرتی ہے، غیر اللہ کے مقبروں پر جا کر سجدے کر لیا کرتی ہے۔ من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دے کہ کائنات کے اندر اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس عورت نے گواہی دی، عورت ہے، کافر کی بیوی ہے، کافرہ تھی، اللہ نے مسلمان کر دی، اسلام دے دیا، توحید کا فہم دے دیا، توحید کی نعمت سے نواز دیا۔ دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، نعمت اگر موجود نہیں تھی تو وہ اسلام کی نعمت نہیں تھی۔ جب مسلمان ہو گئی، کافر ظلم کرتا ہے، پہاڑ توڑتا ہے، ہاتھ اور پیروں میں کیل ٹوک دیتا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ جب ظلم کی حد ہو جاتی یہ مسکرا اٹھتی۔ فرعون کہا کرتا تھا یہ کتنی پاگل اور مجنونہ ہے، میں اس کو مارتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، خون نکل رہا ہے اور یہ مسکرا رہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ مسکراتی کیوں تھی، ہنستی کیوں تھی؟ جب ظلم کی حد ہو جاتی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، 4 عورتوں کا ذکر ہے، 2 مومنہ ہے، 2 کافرہ ہے، ان میں سے ایک مومنہ عورت آسیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کہتا ہے ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی ہے ان عورتوں کی جو کمزور ہے، ضعیف ہے اور نعمتوں کے اندر پلی ہے۔ جب ظلم کی حد ہو جاتی اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی۔ اس کا عقیدہ یہ تھا بچانے والا وہ ہے، اس کا عقیدہ یہ تھا توحید دینے والا وہ ہے، اس کا عقیدہ یہ تھا یہ دنیا کی فانی زندگی ہے، اس کا عقیدہ یہ تھا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ ظلم کی حد ہو چکی ہے، اللہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ میں اپنی نگاہ تیرے اوپر لگا رکھی ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیرے سوا اس مشکل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ پیغمبر کی حدیث ہے جب ظلم کی حد ہو جاتی اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی، آسمان کا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسا قادر مطلق ہے۔ جب عورت کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی یہ آسمان کے دہانے کو ہٹا کر اللہ جنت کے اندر آسیہ کا محل اسے دنیا میں دکھا دیا کرتا تھا۔ من شاہد اللہ الہ الا اللہ، ایسی نیک عورت جس نے رب سے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میں جنت میں اپنا محل دیکھ چکی ہوں، اپنا گھر دیکھ چکی ہوں، زمین پر رہتے ہوئے اللہ تو نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، میری دعا یہ ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں محل دیکھ چکی ہوں۔ اور ایک نقطہ بڑا عجیب ہے، رب ابن لی، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی طفیل نہیں ہے، کوئی صدقہ نہیں ہے، حسین کے صدقے، محمد کے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کی وجہ سے، فلاں کے ذریعے سے نہیں۔ یہ کافرہ عورت جب مسلمان ہوتی ہے اس کا عقیدہ یہ تھا لجپال بھی وہی ہے، سنتا بھی وہی ہے، اسے کسی طفیل کی، کسی صدقے کی، کسی واسطے اور وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں محل دیکھ چکی ہوں، اللہ مجھے محل چاہیے، لیکن اللہ عندک جو تیرے پاس ہو، تیرے پڑوس میں ہو، اللہ مجھے وہ محل عطا فرما۔ من شاہد اللہ الہ الا اللہ، اور پیغمبر کی حدیث ہے کلمہ پڑھنے والوں اپنی توحید کو خالص کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ آپ کون ہیں؟ توحید پرست ہیں یا قبر پرست ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مسجد کے متولی ہیں یا کسی دربار کے مجاور ہیں؟ آپ کون ہیں؟